سپیڈ سے سرور انبیاء نے ٹریول کیا ہوگا. اچھا، جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے، داؤد علیہ السلام سے ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے، جب وہاں پہ ان کی تربت میں ملاقات ہوتی ہے اور پھر آگے ایک سفر ہے کہ جی آپ کو آسمان پہ بھی وہ نبی ملتے ہیں. تو جب ہم نے آپ کی 3 پارٹس آف دا مین کا ذکر کیا تھا، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ، ایسے ٹھیک ہے، تو وہاں پہ شاید ان کی سول سے ملاقات ہوئی تھی. یہاں پہ جو ان کی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی ملے اور ابراہیم علیہ السلام کو مقام محمود پہ بھی ملے. ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی مسجد اقصیٰ میں جہاں پہ ان کا روضہ ہے وہاں پہ بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے، گلے مل، پورا واقعہ آتا ہے. رحیق المختوم میں بھی ہے، سلیمان ندوی نے بھی جو ہے وہ ندوی صاحب نے بھی اپنی سیرت میں لکھا ہوا ہے، یہ پوری تفصیل سے آتا ہے یہ واقعہ. بالکل جو آپ سرور انبیاء کو کہ سرور انبیاء کی زبان سے جو نکلا ہے نا وہی حق ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک کی اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی دنیا کو صادق اور امین کا وہ مطلب سمجھ آتا ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے. صادق اور امین کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو امانت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی بادشاہ کے اوپر اترے گی وہ ایز اٹ از جو ہے وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اللہ پہنچانا چاہ رہا ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ صادق ہیں. یعنی یار مکے میں تو اور بہت سارے صادق لوگ بھی تھے، بہت سارے سچے لوگ تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امانت دار بھی تھے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ڈسٹنکشن کیا ہے؟ کون سا ایسا سچا جو باقی دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ کون سا ایسا امانت دار جو باقی دنیا میں کوئی نہیں تھا؟ صرف کائنات میں واحد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. بالکل ویسے ہی جیسے کلمات العوام اور کلمات اللہ میں فرق ہے. یعنی قرآن پاک بھی عربی کی کتاب ہے، گرامر بھی سیم ہے، 40 ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ورڈز آف گاڈ اینڈ ورڈز آف پیپل؟ ان کا سنٹیکس، ان کی انرجی، ان کی جو ہے سپیریورٹی. اسی طرح سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی جو ہے وہ سپیریورٹی، ان کا سنٹیکس. یعنی صرف امانتیں واپس کرنے والا امین نہیں ہوتا. امین وہ ہے کہ جس کے وجود کے اوپر قرآن بھی اترے گا، حدیث بھی اترے گی اور روزمرہ کے معاملات بھی ہوں گے. قرآن پاک کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی لفظ ہی نہیں بولتے سوائے اس کے کہ جو ان کے اوپر وحی ہو. یعنی وحی الہی کی 3 علیحدہ علیحدہ ڈائمینشنز ان کے اوپر وارد ہوں گی. جس وحی کے ساتھ جبریل آئے گا وہ قرآن بنے گا، جو وحی دل کے اوپر القاء ہوگی وہ حدیث ہوگی، اور وہ وحی جو ان کے وجود کے اوپر ظاہر ہوگی، جو ان کے روزمرہ کے کاموں سے، وہ ان کے عادات بنیں گے. اور امانت داری کا عالم یہ ہے کہ نہ قرآن حدیث میں مکس ہوگا، نہ حدیث قرآن میں مکس ہوگی، نہ روزمرہ کے معاملات ان دونوں میں جائیں گے. اپنی اپنی جگہ وہ پہنچیں گے، ان میں کوئی یہ امین، یہ لیول ہے. اور صداقت کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. رسالت مآب نے کہا یہ اللہ ہم نے مان لیا. رسالت مآب نے کہا کہ اللہ کو مانو، سمجھ نہیں آتا تب بھی مانو، تمہارے شعور میں نہیں آتا پھر بھی مانو. ہم نے مان لیا، ہم نے نہیں پوچھا کہ جی وہ ایسا وہ نہیں ہے. اتنی بڑی زبان، اتنی بڑی ان کی وہ سچائی کہ جس کو ہم جو ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. یہ صادق اور امین. اب ان کی زبان سے جو معراج کے واقعات نکلے ہیں اس میں اتنا ہی ان کی جو ہے جیسے قرآن پاک کا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. اب جو سرکار نے کہا ہے وہی ہے. اب آ جاتے ہیں آگے کہ یہاں پہ بھی انبیاء کو ملے. اب میری جو کیلکولیشن ہے، مجھے نہیں پتا لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں، کہ یہاں تک ہی براق تھا، یہاں سے آگے جو سفر تھا وہ کسی اور طریقے میں تھا. یعنی سدرۃ المنتہا پہ براق کا ذکر تو نہیں ہے. یعنی جہاں پہ جا کے جبریل کے پر جل رہے تھے وہاں پہ براق کھڑا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر سدرۃ المنتہا سے 7 اسکائی تک کیسے گئے؟ وہ بھی میں بتاتا ہوں. میں اسی کہہ 3 ڈائمینشنز ہیں، 3 حصے ہیں. پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے آگے. ان 3 ڈائمینشن کو مکس کریں گے نا معراج نہیں سمجھ آئے گی. اب یہاں سے دوسری ڈائمینشن کی طرف آتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں انبیاء سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سفر شروع کیا. اس ڈائمینشن میں جو مفسرین نے لکھا ہے نا، اور جس کے اوپر بہت بڑا کام امام شافعی کا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. معراج کا سفر، ان کا 2 علیحدہ علیحدہ ٹریول ہیں. جبرائیل علیحدہ ٹریول کر رہا تھا، سرور انبیاء علیحدہ ٹریول کر رہے تھے. اوہ ٹھیک ہے. بک آف اینوک میں جس راستے کا ذکر ہے جو مسجد اقصیٰ سے نکلتا ہے، مے ناٹ بی، کوئی پورٹل تو نہیں تھا. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان کے 7 دروازے، 7 پورٹلز، جس کا ذکر ذوالقرنین کے جو ہے وہ سفر میں ملتا ہے کہ ہم نے 7 میں سے 3 دروازے اس کے لیے کھولے. معراج میں 7 دروازے اللہ نے کھول دیے کہ سرکار جدھر سے مرضی آئے. ٹھیک ہے. 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 7 ڈائمینشنز اوپن کر دی گئی. آپ نے قدم رکھا، آپ چلتے جا رہے ہیں. اب جبریل گائیڈ ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. پہلے آسمان پہ مختلف انبیاء سے ملے. پہلے آسمان پہ یعنی دروازہ کھلتے ہی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر مختلف انبیاء سے ملتے 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 جب مقام محمود پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ سفید داڑھی اور لمبے بال وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور مقام محمود کیا، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وی آر لیونگ ان دی ریپلیکا. خانہ کعبہ ریپلیکا ہے مقام محمود کا. یہ وہ کعبہ ہے جو فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے. وہاں پہ جن سے ملے ہیں ان کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ سارے نبی جو رسالت میں آپ کو مل رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھائی تشریف لے آئے. اور یہاں پہ جو جملے ہیں، انہوں نے اٹھے اور رسالت مآب کو گلے لگا کے کہا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. رسالت مآب نے اپنا جو تعارف کرایا ہے کہ میں انا ابن ابراہیم، کہ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم نے رسالت مآب کو کہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. اب یہاں تک کا سفر مقام محمود کا یا سدرۃ المنتہا کے قریب کا، یہاں پہ آ کے جبرائیل کی بس ہو گئی ہے. اب یہاں سے ایک تیسری ڈائمینشن شروع ہوتی ہے. اس کو سمجھیے گا. اس کی دلیل کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا تو جبرائیل جو گائیڈ تھا، جو دکھا رہا تھا، اس کے بغیر آپ گئے کیسے؟ پہلے سے معلوم تھا. یعنی اس میں گائیڈ ہم کو تو اس لیے بھیجا جانا تھا نا کہ انہیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے. انہوں نے خود موجود تھے. وہ سارا کچھ وہ مطلب دنیا کی، یعنی ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشنز بھی یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نہیں بات کرتا، علماء جانے، ان کا کام جانے. میں عالم نہیں ہوں، میں سائنس کا آدمی ہوں. رسالت مآب کی جو اونٹنی تھی اس کو ہجرت کے بعد پتہ تھا کہ اس نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرنا ہے. جب اس کو کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ جس کے گھر کے آگے یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی تو جو ہے وہ وہاں پہ سرکار قیام کریں گے. اور اس اونٹنی کو پتہ تھا کہ اس سے رسالت مآب کے آنے سے 1000 سال پہلے طبہ الخیری نے یہ گھر بنوایا ہوا ہے. اور اس نے ایک خط جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان میں رکھوایا ہوا ہے کہ جب وہ آخری نبی یہاں آئیں گے تو ان کو یہاں رکھنا، اس گھر میں ان کا انتظام کرنا. اور پھر جو ہے وہ یہ گھر رسالت مآب کے لیے بنوائے تھے اس نے 1000 سال پہلے. یعنی سرور انبیاء کے ہجرت کے 1000 سال پہلے اس بادشاہ نے، جس کو وہ دکھایا گیا تھا کہ آخری نبی یہاں آئیں گے، اور اس نے ایک خط لکھا تھا رسالت مآب کے لیے. وہ خط بھی 1000 سال سے محفوظ تھا. اونٹنی کو پتہ تھا اسی گھر میں ٹھہرنا ہے. تو جن کی اونٹنی تھی وہ سرور انبیاء پاک بادشاہ کائنات کے، ان کو کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کائنات کے رازوں سے واقف ہیں. وہ کائنات میں اللہ کی جو سب سے قریب ترین ہستیاں، یعنی جن کے کہنے پہ ہم نے غیب اللہ کو مان لیا. جن کے کہنے پہ ہم نے اس اللہ کو مان لیا جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، غیب ہے. تو جن کی کہنے پہ ہم نے وہ سب سے بڑا غیب مان لیا، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں تیسری ڈائمینشن پہ. سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ بک آف اینوک میں ایک پردے کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور عرش کے درمیان ایک ایسا پردہ بنایا جس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، کوئی ایک پار نہیں کر سکتا. اور بک آف اینوک میں ایک درخت کا بھی ذکر ہے. کہیں وہ سدرۃ المنتہا تو نہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بیری کا درخت، بلیک ہول، اور یہ جو واقعہ میں ہو سکتا ہے بلیک ہول ہو. میں نے آپ کو وہی کہا ہے نا کہ جو اب میں پورٹلز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو سفر جس کے امام شافعی نے لکھا ہے
کہ وہاں پہ سرکار سواری پہ نہیں ہے، سرکار خود جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور جبرائیل ساتھ ساتھ ہے اور بتاتا جا رہا ہے. تو وہ مے ناٹ بی، مفروضے کی بات کروں، ہو سکتا ہے پورٹل سے ہو. یعنی ذوالقرنین جس کا تعارف اللہ صرف عبد صالح کے نام سے کراتا ہے، نیک بندہ، ایک عبادت گزار بندہ، ایک پرہیزگار بندہ، اس کی ڈائمنشن اتنی زبردست ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سارے کائنات بنی ہوئی ہے، ان کی ڈائمنشن کو آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کیا ہے، وہ کس چیز کا نام ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی ہستی، ان کا مقام، ان کا کردار ہے کیا؟ کبھی آپ سمجھتے ہیں وہ پردہ، اس پردے سے تو مطلب یعنی پیچھے پردے بہت سارے ہیں، زمین اور آسمان کی اقطار سماوات، یہ وہ آخری پردہ ہے کائنات کا کہ جس کے آگے اللہ کی ذاتی حدود شروع ہوتی ہے، پرسنل سپیس. خالق اور مخلوق کے درمیان جو آڑ ہے اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا. اور وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پہ آ کے جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو بس. حالانکہ جبرائیل مقرب ہے، حالانکہ جبرائیل اللہ کے بہت قریب ہے، حالانکہ ان مقرب ترین فرشتوں میں ہے جو اللہ سے جب چاہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں. اور پھر جبرائیل کے سفر اگر آپ دیکھیں سیرت میں، صرف سیرت میں، قرآن پاک کا پورا جو ہے وہ وقت نزول ہے 23 سال 5 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وحی کا فرشتہ ہے. یہ نبیوں کے پاس بھی 1 یا 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں آتا تھا. جس وقت اللہ کا پیغام دینا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، باقی عموماً وہ نہیں آتے تھے. سیرت میں اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 24,000 سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جس پہ جبرائیل جو ہے وہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے. 24,000 کو اگر آپ جو ہے وہ اس کو ذرا ڈیوائیڈ کریں 23 سال 5 مہینے 10 دن کے دن، تو 24,000 تقریباً یہ ہے کہ کوئی دن بغیر کسی چھٹی کے 24/7 صبح دوپہر شام وہ رسالت مآب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا ہے. یعنی عام 1,24,000 نبیوں کے پاس زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ، اور رسالت مآب سرور انبیاء کا اعجاز یہ ہے کہ جبرائیل کے واقعات 24,000 مرتبہ سے زیادہ ملتے ہیں. تو جو اس کو ہم اگر ایوریج نکالیں تو ایک دن میں کم از کم 3 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ اس کی حاضری ضروری تھی وہاں پہ کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ ہو گیا. یعنی مطلب اس کی ڈیوٹی کی پیک تھی وہ. اب وہاں سے جب وہ لے کے چلا تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں آگے میرے سے ڈیوٹی نہیں ہوتی. اس سے آگے خود گئے ہیں سرور انبیاء. اب کچھ کہتے ہیں جی رف کچھ تخت تھا وہ آیا ہوگا، تو اس سے آگے اللہ کی ذاتی جورسپروڈنس ہے، پرسنل. یعنی کائنات پوری اللہ کی جورسپروڈنس ہے، لیکن ایک اس کی جو ہے وہ کریٹیوٹی کی جورسپروڈنس ہے اور ایک اس کی پرسنل جورسپروڈنس ہے. یعنی ایک کوئی شاعر ہوتا ہے، اس کا دیوان ہوتا ہے، اور ایک وہ شاعر خود ہوتا ہے. بہت خوبصورت ایکسپلینیشن. اس کی شاعری میں شاعر کا پورا خیال سارا کچھ جھلک رہا ہوتا ہے، لیکن ایک وہ شاعر کی ذات ہوتی ہے. تو سدرۃ المنتہا سے آگے پرسنل ذاتی حدود شروع ہو گئی تھی. ذاتی حدود میں جبرائیل کی اوقات نہیں تھی جائے، سرکار خود گئے. اب یہ اللہ جانے، سرور انبیاء جانے کہ وہاں ڈائمنشن کیا تھی، کیسے گئے کیسے نہیں گئے. لیکن ایک چیز تو سمجھ آتی ہے نا کہ سارے رستوں کا خود پتہ تھا. جب تک دل کیا جبرائیل کو ساتھ رکھا، جب کہا کہ بس اب یہاں ٹھہر جاؤ میں خود جاؤں گا. یہ ڈائمنشن ایک اور ہے معراج کی. پھر معراج کی ایک بہت خوبصورت جو اس کی انتہا بنتی ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانے یا اس سے بھی کم. تو یہ بات بیٹا اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ اوپر سے گزر جاتی ہے یا اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. تو اس لیے میں بہت ساری باتیں کرنے سے کتراتا بھی ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ اپنی لا علمی میں گستاخی نہ کر بیٹھے. لیکن اس کو سمجھانے کے لیے بات بھی ضروری ہوتی ہے. بالکل. کمان ہوتی ہے سیمی سرکل، ٹھیک ہے، اور جو ہے 2 سیمی سرکل مل کے ایک کمپلیٹ سرکل بناتے ہیں. میتھمیٹکس تو یہی کہتا ہے.
ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم وہاں سے تھے، وہاں سے نیچے آئے اور اب واپس چلے گئے ہیں، تو ہماری زندگی کا وہ جو سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیمی سرکل ہے اوپر سے نیچے آنے کا، اور دوسرا سیمی سرکل ہے نیچے سے اوپر واپس اپنی منزل پہ پہنچنے کا. اس کو سمجھیے، جو حدیث کے ڈائمینشن ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جان ختم کر لو. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اس جہان کے ساتھ انٹریکشن ایسے ہو جائے کہ تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ جو ہے اس کی بھی معراج، یعنی آپ کو صرف سرور انبیاء کی ذاتی معراج نہیں ہے، یہ آپ کو اپنے کانسیپٹس کی، اپنے عقیدے کی، اپنی ایمان کی معراج بھی معراج شریف میں نظر آتی ہے. سرور انبیاء کی معراج میں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. کعبہ قوسین او ادنیٰ، یعنی زمین سے آسمان کا سفر اور آسمان سے زمین تک کا سفر، یعنی صفات الہیہ سے سرور انبیاء تک کا اور سرور انبیاء سے اللہ تک کا سفر. دیٹ از دی کمپلیٹ کمپریہنسو وننس، کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. کہ اس کے بعد آپ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں پیمانے، آپ کی اکائیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی کیلکولیشنز ختم ہو جاتی ہیں، آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا دور اور کتنا قریب. وہاں پہ جا کے ڈسٹینس ختم ہو گیا، وہ زیرو لائن بھی کراس کر گئے. تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اس کو سمجھیے کہ واٹ از دی کمپلیٹ کمپریہنسو وننس. اب یہ وننس کو لوگ کچھ اور سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو اللہ کائنات کا مالک ہے، اللہ نے دین دیا، اس دین کو پہنچایا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. لیکن دین تو دونوں میں کامن ہے. وہ جو کووننٹ الست میں جو ہے وہ اللہ نے تمام مخلوقات سے سائن کروائی تھی، سے وعدہ لیا. تو جب الست میں وہ جو ہے وہ سائن کروا لی گئی تھی، کس کے لیے؟ پھر شیطان کے واقعے میں جو قرآن پاک میں آتا ہے، ام انت من العالین ام کنت من العالین، کیا تو ان عالین میں سے ہے؟ عالی کہتے ہیں علی کی جمع کو، اعلیٰ ترین. یعنی جب شیطان نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، ابا واستکبر، تو نے تکبر کر رہا ہے. تو جملوں کو سمجھیے، قرآن پاک کتنی خوبصورت کتاب ہے اور کتنا زبردست ہے. تو تکبر کرتا ہے، تو ان عالین میں سے ہے. کون تھے وہ عالین؟ جن کے نام عرش کی ساکھ پہ لکھے ہوئے تھے، جن کے ناموں کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے پار لگتی ہے، جن کے ناموں کے وسیلے سے جو ہے وہ نبیوں کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. وہ کون تھے؟ آج بھی میثاق النبیین میں ایک واقعہ لگا ہوا ہے، بلکہ ایک تصویر ہے اس کے اوپر. جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ ملی ہے نا، تو اس کے اوپر ایک جیسے وہ ایک فلیگ نہیں ہوتا، یا جیسے وہ آپ کی کسی بھی ملک کی جو ہوتی ہے کوئی شپ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا لوگو یا اس کا پرچم لگا ہوتا ہے. وہ تصویر آج بھی ہے، گوگل پہ کریں گے تو مل جائے گی. ابھی شاید اس کے ڈھونڈنا پڑے گا لیکن مل جائے گی. میثاق النبیین میں وہ تصویر موجود ہے، اب انہوں نے شامل کی ہے. وہاں پہ ایک تختہ ہے آبنوس کی لکڑی کا، یعنی پوری کشتی کسی اور لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اور وہ تختہ آبنوس کی لکڑی کا ہے، اور اس کے اوپر سندل کا حاشیہ لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. 5 نام کون سے؟ 5 نام لکھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر 5 نام لکھے ہوئے. وہ 5 ایک ستارے کی طرح کی بنی ہوئی ہے، اور اس 5 میں 5 نام ہیں. اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے. میں اس کے اوپر جاتا ہی نہیں ہوں. دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے 5 نام ہیں، جو کائنات کو جو ہے کائنات کے ڈگنیٹیئرز ہیں انہی کے ہی ہوں گے. وہ پرانی ہیبریو زبان ہے، اس میں کہیں وہ ہیبریو سے بھی پرانی زبان ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید وہ بک آف اینوک کی زبان ہے. وہ 5 نام لکھے ہوئے ہیں، وہی 5 نام عرش کی ساکھ کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انبیاء کی، اور کس کے بیٹا، اور ہو کس کے سکتے ہیں، وہ کائنات کے ڈگنیٹیئرز اللہ جانے، ان کا کام جانے، اس نے کس سے کیا کام لینا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کائنات کے ڈگنیٹریز ہیں نا، ان کو بھی شیعہ سنی وہابی میں بانٹ دیا کہ جی یہ شیعہ ہے نہ نہ لیندے نے دیسی نہیں لینا. وہ یہ کہتے ہیں تو بیٹا اللہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے
نہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم کا دین نہ شیعوں کا دین ہے نہ سنیوں کا دین ہے، وہ دین فطرت ہے، بالکل دین اس کو مکمل ہے. ایز اٹ از ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو اپنی مرضی، آپ جانیں، آپ کا کام جانے. میں پھر کہتا ہوں کہ نہ میں مفتی ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میں نے اس کا جواب دینا ہے. وہ کوئی عالم جواب دے سکتا ہے، کوئی مفتی جواب دے سکتا ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں، میں ڈائمینشن پڑھاتا ہوں، مجھے جس طرح سمجھ آتی ہیں. تو ان ڈائمینشن کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ سمجھ آیا کہ کائنات کا سب سے کمپریہنسو دین اسلام ہے. میں نے ان ڈائمینشن سے کلمہ پڑھا، میں نے ان سے سیکھا کہ یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ تو میچ ہی بڑی کمال کی کرتی ہے. مجھے وہ آتا ہے بیٹا. میں کبھی آج تک نہ کلیم کیا اور نہ اللہ وہ وقت لائے کہ میں کو کلیم کروں. مجھے ڈر لگتا ہے، کلیم نبھانے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ، میں عام سا آدمی ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس میں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ بڑے ہونے کی، نہ اپنے علم کی کوئی مجھے کچھ چاہیے. مجھے جس کو میں نے بتانا ہے، جس نے کہا مرنے کے بعد میرے سے حساب لینا ہے، میں اس کو بتاؤں گا جا کے کہ مالک یہ تو نے مجھے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی. جو مجھے سمجھ آتا تھا میں نے ایز اٹ از لوگوں کو بتا دیا ہے. غلطی ہے یا نہیں ہے مالک تو جان، تیرا کام جانے. مجھے جتنی، جیسے وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا. تو جتنی عقل سمجھ تو نے دی تھی، دیانت داری سے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو میرے پاس جواب آیا تھا میرے سامنے، میں نے وہ لوگوں کو بتا دیا. اب آگے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی 5 نام ہیں، وہی کائنات کے جو ہے وہ ڈگنیٹیز ہیں. ٹھیک ہے، انہی کے نام سے سارا کچھ چلتا ہے. حدیث قصہ میں اسی کا تو ذکر ہے کہ یہی 5 ہیں جن کے لیے میں نے آسمان بنائے، یہی 5 ہیں جن کے لیے ہوائیں چلائی ہیں، یہی 5 ہیں جن سے دنیا کا نظام جو ہے. تو پھر رسالت میں آپ نے کہا ہا ہنا اہل بیت، کہ یہی میرے اہل بیت ہیں. ایسے ہی ہے. وہ کائنات کے مالکوں کا گھر ہے بیٹا. وہ ان کا رشتہ داری نہیں ہوتی، ان میں کسی رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ رسالت مآب کی بیٹی ہیں، بیٹے ہیں، وہ رسالت مآب کے داماد ہیں. نو، وہ ان سیلف اپنی ذات میں مکمل ہے. اس لیے اللہ نے اس گھر میں اکٹھے کر دیے. اس لیے اللہ نبیوں کے مددگار کہیں سے بھی چنتا ہے، اس کی مرضی. وہ اللہ ہے، وہ آل ان آل ہے. وہ ہم سے پوچھ کے کرے گا؟ وہ ہماری مرضی سے کرے گا؟ نہیں. اب واپس آتے ہیں اسی ڈائمینشن کے طرف کہ یہ جو سفر ہے نا معراج کا، اس سے سبق کیا ملتا ہے. اب وہ کعبہ کو حسین بھی بتا دیا، اب اس سے سبق کیا ملتا ہے. علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا نا، بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ان کے اندر ان کی اپنی جو ہے وہ طاقت کیا ہے، کمپریہنسونیس، وہ الگ ہے، وہ الگ بات. لیکن بظاہر بشر، لبادہ بشر میں تشریف لائے نا. اور پھر فرمایا کہ بشر کو اللہ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت میں بنایا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مستند حدیثیں ہیں کہ شباہت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. آدم کی جو شکل ہے آدمی، وہ ویسے ہی شباہت سرور انبیاء پہ بنایا گیا. جیسے سرکار کی شباہت تھی ویسے ہی انسان بنائے گئے. جب جن کی وجہ سے آدم کی اولاد آدم جیسی ہے، پوری ان کی وجہ سے تخلیق جن کی وجہ سے آدم کی اولاد آدم جیسی ہے، تو آدم جس کی وجہ سے، وجہ تخلیق آدم کون ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر آپ سمجھیں یہاں سے کہ اللہ کے ساتھ کمپریہنسو وننس، یعنی رسالت مآب کا ہاتھ ہے اللہ کے ہاتھ میں. اللہ ان کو جہاں سے مرضی جہاں تک لے جاتا ہے. اب اللہ نے ڈائریکٹ ملنا نہیں ہے. اللہ تک جانے کا وسیلہ کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا کلمہ پڑھیں گے تو راستے کھلیں گے، ان کے ساتھ وفادار رہیں گے تو راستے کھلیں گے. ان لوگوں کی عزت کریں گے، ان لوگوں کی عزت کریں گے جن سے رسول اللہ نے محبت کی ہے تو راستے کھلیں گے. ان سے دشمنی کریں گے جنہوں نے دشمنی کی ہے تو راستے کھلیں گے. یہ اصل پیوٹ پوائنٹ آف دا کائنات جو ہے نا، آف دا یونیورس، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ نے اللہ تک جانا ہے تو پھر آپ کو رسول اللہ کا ہاتھ تو تھامنا پڑے گا نا، تھامنا پڑے گا. اب آپ کو وہ چین سائیکل سمجھ آئے گا کہ آپ رسالت مآب کے وسیلے سے اللہ تک پہنچیں گے، پھر اللہ جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بھی جو کانسیپٹ ہے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ والی آیت، کہ جب یہ ان سے کہہ دیجئے جو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں،
تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، کہ میری اتباع کرو اللہ تم سے خود محبت کرے گا. یہ ڈائمینشن سمجھ آتی ہے آپ کو، وہ سائیکل کہ آپ نے محبت کی سرور انبیاء سے، سرور انبیاء کا تعلق ہے اللہ سے، جب آپ اللہ کے ساتھ وہ کرنے گا تو اللہ آپ سے خود محبت کرے گا، وہ راستہ خود دے گا. ٹھیک ہے. توبہ کا کانسیپٹ بھی قرآن پاک میں بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھیں اگر آپ کو توبہ سمجھ آتی ہے تو. یا رسول اللہ، یہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یہ اگر آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے، ترجمہ آیت کا کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر یہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو معاف کر دیں. یہ اللہ کو تو معاف کرنے والا اور مہربان پائیں گے. یعنی توبہ بھی آپ کی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ضامن اور گارنٹر نہیں ہوں گے. کائنات کی کوئی چیز ان کی ذات سے باہر تو ہے نہیں، تو کیسے کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کو سمجھیے. سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، مقام بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ آسمان تو جب چاہے پیر کے نیچے رکھ لیں، لیکن رکھیں گے کب؟ اس کا ترجمہ اس آیت میں موجود ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے گروہ جن و انس، اقطار السماوات، اقطار کہتے ہیں لائنز، لیئرز، اے گروہ جن و انس، ان لیئرز جو آسمان کی لیئرز ہیں ان میں سے نکل کے دکھاؤ. یہ وہ پردے کا ذکر تھا کہ جو پہلے آسمان پہ بھی روکتا ہے، جس کو کراس نہیں کر سکتے. یعنی میں نے آپ کو بک آف اینوک کی ضمن میں یہ بتایا تھا نا کہ اگر ان کے پاس یہ جو سومیرین ٹیبلٹس ڈھونڈ رہے ہیں، اگر ان کو سومیرین ٹیبلٹس مل بھی جاتی ہیں، ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ یہ پورٹلز ہیں، یہ اس کو کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے آگے اللہ نے ایک جو ہے وہ ایک، جیسے آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس وہ تھم نیلز والا یا سکینر ہو یا آپ کے پاس چابی ہو یا کچھ ہو، تو آپ اس دروازے کو، وہ ویریفیکیشن کے بغیر آ نہیں، وہ ویریفیکیشن کا نام ہے اللہ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. جب تک کہ وہ سلطان النصیر کی بات ہو رہی ہے، یہ والا سلطان نہیں کہ جی وہ طاقت کے ساتھ زبردست طاقت نہیں. اللہ اپنا تعارف کیا کہہ رہا ہے؟ سلطان النصیر. ٹھیک ہے. رسالت مآب کے تعارف میں بھی یہی جملے ہیں، سلطان النصیرہ، کہ مدد کرنے والا سلطان. تو وہ جو سلطان نصیر ہے، اس کی مدد کے بغیر تو تم لوگ ویسے ہی نہیں جا سکتے. تو وہ مل بھی جائیں گے آپ کو پورٹلز، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کہ یہاں سے آپ نے کراس کر کے دوسری ڈائمینشنز میں، دوسری ورلڈز میں جانا ہے، آپ کے پاس اتھینٹیکیشن ہی نہیں ہے، رستے میں ہی پھنس جائیں گے، کہیں جا ہی نہیں سکتے. یہ قدرت کا نظام ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ ساری ڈائمینشنز فتح کرنی ہے اور آپ نے دین دنیا کے راز جاننے ہیں، تو واحد رستہ ہے، وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بغیر آپ نہیں جا سکتے، جو مرضی کر لیں. تو پھر دین میں بھی وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا تھا، اگر خاتم النبیین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہیں دی تو آپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں. جو مرضی ہو جائے، ان پر ایمان لانا سب سے ضروری ہے. جو مرضی ہو جائے جی، آپ کسی بھی طرح کو اپ ڈاؤن کر کے کچھ کر لیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات سے آپ کا ادھر ادھر ہوئے، 1 سینٹی میٹر کے کروڑ میں کھرب میں حصے میں بھی ادھر ادھر ہوئے تو ختم، راستہ نہیں ملے گا. جو مرضی کر لیں، وہ اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس نے آپ کو کیسے لے کے جانا ہے. گاڈ نوز. یہ معراج ہے کہ اگر آپ نے کائنات کے راز جاننے ہیں، کائنات میں تیر سیر کرنی ہے، پھرنا ہے، تو پھر واحد راستہ ہے. جس طرح پورے طوفان میں نکلنے کا واحد راستہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح، کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے. من رکبھا نجا، کہ جو بھی ان کے ساتھ سوار ہو گیا نجات پا گیا. اس کے علاوہ تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے.
کون شک سی ایسے ہی چیزیں ہے۔ ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں. ایک چیز سمجھنی پڑے گی جہاں پر جو ضروری ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ترکت، جو حدیث قدسی کے لفظ ہے، حدیث قدسی ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اور دوسری میں ایک آدھا کتاب اللہ و سنتی. تو سنت پہ عمل بھی تو ان لوگوں نے گھر کے اندر سے کر کے دکھایا ہے نا، باہر والوں نے اس کے اوپر ان عمل کی کیا جو ساری ان کو زندگی ہمارے کرتے لیے ہوئے ایک دیکھا، لیسن۔ ان کو کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے. اصحاب کی عزت اپنی جگہ، اصحاب کا مقابلہ گھر والوں سے نہیں ہوتا. یعنی میں کسی دوست کے ساتھ بزنس کرتا ہوں تو کل کو میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا دوست میرے بچوں کو حق نہیں دے گا، تو میری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، یا میں اللہ کے ساتھ جا کے کیا بات کروں گا، ٹھیک ہے. میری جو چیز ہے وہ میرے بچوں کی ہے. بالکل وراثت، نبوت وراثت نہیں ہوتی، وہ نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. رشتہ داریوں کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے، دین نے فیصلہ کر دیا کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وما محمد الا رسول، وہ آیات ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف الا رسول و خاتم وہ النبیین پوری والی، امت کے ٹھیک ہے، لیے۔ وہ خاتم النبیین ہے اور وہ صرف رسول ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کو بھی ڈیفینیشن کو دیکھنا پڑے گا کہ کائنات کے مالک کے گھر کے ساتھ آپ وفادار کتنے. اب فرض کیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہو لیکن میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو میرا بحیثیت انسان ریئیکشن کیا ہوگا؟ بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ رسول اللہ سے محبت کریں، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ، بلکہ فرمایا ہے، ان کا فرمان تھا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہر لمحے کے لیے نبی ہیں، وہ ہر لہجے کے لیے نبی ہیں، جب تک وقت ہے تب تک رسالت مآب نبی ہیں، ٹھیک ہے. تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق جو ہے میرے پہ کٹا پھٹا درود مت بھیجا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا، جس کی بہت بڑی سندیں ہیں، متواتر اسناد ہے، شیخ الحدیثوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور جو اس کے اوپر میں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے معراج الاسلام صاحب، اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس حدیث کی جو ڈائمینشن انہوں نے بیان کی ہے نا معراج الاسلام صاحب نے، ان سے اچھی ڈائمینشن میں نے آج تک نہیں پڑھی. شیخ الحدیث ہیں، یہ بہت شاندار آدمی، لاہور میں ہی ہوتے تھے، میری ان سے 2-3 دفعہ کی ملاقات بھی ہے، بہت شاندار. اس حدیث کی ڈائمینشن معراج الاسلام صاحب سے زیادہ اچھی کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ کٹا پھٹا درود نہ بھیجا کرو، مجھ پہ پڑھو اور میری آل پہ مت پڑھو. آل رسول، اگر آل رسول کی اہمیت نہ ہوتی نا تو نماز میں درود ابراہیمی میں آل ابراہیم کے ساتھ آل محمد کا ذکر نہ ہوتا. یعنی آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن آپ کو نماز میں وہ نہیں پڑھیں گے نا تو نماز کے واجبات میں سے ہے، نماز ہوگی نہیں. یعنی نماز میں جس چیز کا آپ اقرار کرتے ہیں باہر نکل کے اس کو بھول جاتے ہیں، تو اور کس کو کہتے ہیں کردار میں جو ہے وہ چیزیں ہوں تو منافقت اور کس کو کہتے ہیں، ہپوکریسی اور کس کو کہتے ہیں. یعنی آپ کا زبان پہ کچھ ہو اور وجود پہ کچھ اور طاری ہو، اسی کو منافقت کہتے ہیں. تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اگر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ برکت بھیج، سلامتی بھیج، تو ہم دعا نہیں کر سکتے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لیے. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے کہ ہم سرکار کو، کوشش کر ہمیں پتہ ہی نہیں درود کیا، اللہ جانے ان کا کام جانے. ہم تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مالک تو ہی ہے، تو بہتر سمجھتا ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی بارگاہ میں سلامتی بھیج دے. لیکن اس کی ایک ڈائمینشن، صرف ایک ڈائمینشن، میں چونکہ بیٹا میں نے آپ کو کہا کہ میں دروازے کھولنے کی کام کرتا ہوں، میں صرف ایک سوچ کا دروازہ کھولتا ہوں. آپ نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی بارگاہ میں سلام بھیجا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب آپ نے تو جو کچھ بھیجا وہ آپ نے اپنے مطابق بھیجا نا، تو کبھی یہ سوچیں کہ وہاں سے وعلیکم السلام کا جواب آ جائے، کبھی زندگی میں ایک بار ہی آ جائے، آپ کی تو 10 نسلیں تر جائیں گی. جس کے لیے رسالت مآب نے کہہ دیا اس کو سلامتی ہے، اس کو پھر اگلے جہان میں بھی سلامتی ہے، اس کو اس جہان میں بھی سلامتی ہے، اس کو کائنات کے کسی مقام پہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. کبھی اس ڈائمینشن کو سوچئے گا کہ یہ کتنی بڑی ڈائمینشن ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
کہ اے ایمان والو تم بھی، اللہ اور اس کے فرشتے. اب یہاں ایک اور ڈائمینشن میرے ذہن میں آگے چلیں، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. معراج کا سفر ہے اور پہلے آسمان پہ بھی تمام فرشتوں نے رسالت مآب کا استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ بھی وہاں کی مخلوق نے استقبال کیا، تیسرے میں بھی وہاں کی مخلوق اور نبیوں نے استقبال کیا. یعنی وہ ساری مخلوق جن کا کام صرف اور صرف عبادت ہے، جو تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں، جو سجدے میں ہیں، ان سب کو اپنے کاموں سے روک کے استقبال سرور انبیاء پہ لگا دیا اللہ نے کہ چھوڑیں ادھر جائیں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس عبادت سے بھی افضل چیز تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال، کہ فرشتوں کو عبادتوں سے روک دیا کہ روکو 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 ادھر جاؤ. کیا معراج کی ڈائمینشن میں یہ نہیں آتا کہ تمام مخلوقات نے رسالت مآب کا استقبال کیا؟ جنات نے کیا، فرشتوں نے کیا، مطلب ساروں نے، جو پہلے آسمان پہ، جس کی وجہ سے جنات کی تو وہاں نہیں ہے، لیکن کیونکہ جنوں اور انسانوں کو ادھر ہی مقید کیا گیا، باقی جتنی باطنی مخلوقیں ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں، تو ان سب نے استقبال کیا. کیا وہ اپنی تسبیح تحلیل سے رکے تھے؟ دیکھو یہ ڈائمینشن کتنی بڑی ہے. یہ معراج آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بس ہم نے بتا دیا اور بس ہو گیا، یہ کہانی ہم سنا کے گزر گئے اور بس ختم ہو گئی؟ نہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آپ نے اللہ کے قریب جانا ہے. آپ بھی جا سکتے ہیں. سرور انبیاء ظاہری جسم سے معراج پہ گئے، آپ نے رسالت مآب کی وجہ سے باطنی نماز، مومن کی معراج ہے، تو مومن نماز پڑھنے کے بعد اوپر سے آ جاتا ہے، جبرائیل آ جاتا ہے کہ وہاں پہنچ جائے. نہیں، معراج جن کی تھی ان کی ہو گئی ہوئی ہے. ہم نے رسالت مآب سے جڑنا ہے، ان کی ڈائمینشن کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے، وہ معراج ہے. بالکل ایسے ہی. اس کو اس طرح سمجھو کہ واٹ اٹ از. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی ڈائمینشن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈائمینشن، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بالکل عام سی ڈائمینشن ہے کہ بس ہو گیا؟ اس کو سمجھیے. بالکل ایسے ہی سر. یہ بیٹا دین ہے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، مجھے معراج بھی یہی سمجھ آتی ہے، مجھے اس کا سیکوینس بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ سے جڑ جائیں تو آپ، ساری کائنات آپ کی ہے. خالق سے جڑ جائیں گے تو مخلوق آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی. ہمارے پاس بھی، میرے پاس بھی روز کیس آ جاتے ہیں، جی جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا. بیٹا میں زندگی میں ایک بڑے کچھ اصولوں پہ پہنچ چکا ہوں، میں نے جس کا جا کے جواب اللہ کو دینا، میں اسی بات کو مانتا ہوں اور آج بھی مانتا ہوں، اور یہ ایمان کی حیثیت سے مانتا ہوں کہ یہ آدم ہے جس کو ان سب مخلوقوں نے سجدہ کیا ہوا. ان کی جرت نہیں ہے آدم یا آدم کی اولاد پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ اپنے مقام سے گرے گا تو یہ حاوی ہوں گی. اب ساری زندگی سارے بابے یہ کہتے ہیں کہ جی جن اتارو، جن لاؤ، جن لاؤ. اس کو کوئی نہیں کہتا تو انسانیت کے مقام پہ آ جائے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، راستہ چھوڑ دیں گے، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیں. یعنی اللہ کے نور کے آگے جبرائیل کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، مخلوقاں کھڑیاں ہوں گی، تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، یہ راستہ چھوڑ دیں گی. ایسے ہی وہ بابے اندھی روزی چل دی ہے، چلو چل دی رہنے دو. لیکن میں بیٹا، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا، میں کسی اور ڈائمینشن کا آدمی ہوں. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات بہت آسان ہے اور راستہ